زبیر صاحب تعریف میں نے بھی آپ کی کر دی, فہد صاحب نے بھی کر دی. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کلیریفائی کرنا ہے جو آپ نے بات کی ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ تعریف ہمیں واپس لینی پڑ جائے کہ بیانیے میں تضاد ہے یا کم از کم کنفیوژن ہے. نہیں وہ تو ڈبیٹ ہے, آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. تین چیزیں, پہلی بات تو یہ آئی ہیو ٹو پٹ اٹ اکراس ایوری ٹائم. یہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ فوج کے خلاف, جتنا زیادہ مواد عمران خان نے فوج کے خلاف بولا ہے when he was at the receiving end, 2000 سے لے کے 2011 اکتوبر تک انہوں نے وہ بولا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں بولا, چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے بولنا پڑتا تھا, چاہے وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے بولنا پڑتا تھا, چاہے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے بات کرنی پڑتی تھی, چاہے جینوسائڈ کے حوالے سے بات کرنی پڑتی تھی. ایک تو یہ میں کلیریفائی کر دوں, اینڈ آئی ووڈ لائک یو پیپل آلسو کہ جب آپ ہماری بات کرتے تو ایک دن عمران خان ایکسکلوسیو اینٹی آرمی بیانیے پر پروگرام کر لیں اور سارے کلپس میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, یا فہد حسین کر لیں. وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں تو ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ, یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں, پچھلے مارچ سے لے کے مئی کی باتیں ہیں کہ ہم نے جتنے بائی الیکشنز سٹنگ ان دا اپوزیشن جیتے ہیں بوتھ ایٹ دی فیڈرل اینڈ دی پروونشل لیول, کس ریسنٹ ہسٹری میں کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں جیتے. اور جتنے الیکشنز ایک کے بعد دوسرے سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نے ہارے ہیں, کسی نے نہیں. لاسٹلی آن دس پوائنٹ آف بیانیہ کہ جی ہمارا سخت رویہ یہ بالکل میں ڈس ایگری کرتا ہوں فہد سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریئیکٹ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوگا. آل وی آر آسکنگ از این ایون پلینگ فیلڈ, اور ہم اپنا انیشیٹو سے بھی لیتے ہیں. ہم اکنامک سیمینار خود سے کرتے ہیں, ہم یہ تھوڑا کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کچھ کہا تو ہم نے جتنے آرٹیکلز, جتنے بیانات, جتنے سیمینار, پریس کانفرنسز ہم نے اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیے ہیں خود اپنے انیشیٹو لے کے. سو ہم ایکسکلوسیولی ایک جگہ نہیں پھنسے ہوئے. ہم کارکردگی, اگر شوگر سکینڈل ہے, اگر آٹا سکینڈل ہے, اگر ایل این جی سکینڈل ہے, اگر پیٹرول سکینڈل ہوا تو اس کو کس نے ہائی لائٹ کیا تھا؟ میڈیا نے کیا تھا. ایک حد تک سب سے زیادہ تو ہم نے آگے بڑھ کے کیا تھا. سو ہم یہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اچھے حالات ہوں گے تو ہم پی ٹی آئی کو اپوزیشن بند کر دیں گے. نہیں زبیر صاحب وہ آپ کریں, سر آپ کریں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے لیڈرز اگر اندر ہوں گے یا کوئی اندر چلا جائے گا تو پھر آپ ریڈ لائنز کراس کر جائیں گے. اب سوال میرا obviously منیب آپ کو ابھی کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. اچھا میری بات تو سن لینا, میں نے الیکشن نہیں لڑنا نا سر, نہ میری پارٹی ہے, مجھے گھر سے ووٹ نہیں ملے گا. سر میری بات سن لینا, گزارش یہ ہے آپ اپنے سر نہیں میری پہلے بات سنیں, میری پہلے بات سنیں. ایک آئین ہے, اس آئین کا آپ دھجیاں اکھاڑ دیتے ہیں. آپ نے مفتاح اسماعیل کو اندر بند کر دیا, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو, خواجہ آصف کو, شاید احسن اقبال کو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بولے بھی نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ بولیں, سر آپ بولیں, آپ بالکل بولیں, آپ نیب کے بارے میں بولیں, نیب کا جو ڈریکونین لا اس کے بارے میں ہر بولیں, لیکن آپ جب اداروں کے سربراہان کا نام لے کے کہیں گے کہ پی ٹی آئی نے کروایا اور اس کے کہنے پر کروایا, فلانے کے کہنے پر کروایا, دیٹ از گوئنگ ٹو ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو ون الیکشنز. پرابلم یہ ہے جب آپ کا ووٹر سپورٹر آپ کو یہ کہے گا یا آپ اسے جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہر وقت دھاندلی ہوتی ہے, جی بی میں I think the problem is you are not understanding PMLN کا ووٹر سپورٹر. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اوپر سے پالیسی نیچے جاتی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور میں یہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ اور فہد حسین کے ساتھ کہ آپ فیصلہ آباد, لاہور, گجرانوالہ کہیں چلیں گے, یو ول بی شاکڈ کہ ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا آرام سے حوصلہ کریں, اتنا ایگریسو نہ ہوں. سو پلیز ہم تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کسی اور قسم کی سیاست اور لیڈرشپ کسی اور قسم کی سیاست کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. کے اندر بہت سی باتیں کہہ جائیں گی, وہ آپ ٹھیک ہے, آپ کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو تو ہم بولیں بھی نہ, ٹھیک ہے. یہ ویسے میں ذرا کیونکہ ابھی وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. انہوں نے بتا دیا جی کہ 11 سالوں کے کلپ عمران خان صاحب کے بھی نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, چلوا لیں سارے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, وہ ڈیر کر رہے ہیں مجھے کہ چلاؤ. ایک منٹ دیکھیں, اگر کوئی بیان ایسا ہے تو ان کے پاس وہ جواز ہے کہ یہ وہ بیان دیں. دوسری بنیادی چیز وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ان سارے بیانات پہ معافی مانگیں. ایک منٹ دیکھیں, وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے نا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ نواز شریف وہاں پر لندن میں بیٹھ کے جو خطابات کر رہے ہیں, کیا ان خطابات میں اور الطاف حسین کے خطابات کے اندر کوئی فرق ہے تو مجھے آپ بتا دیں.
وہ تو اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کے وہاں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک منٹ حوصلہ رکھیں نا جی. میں تو بھی آئینہ دکھا رہا ہوں, آپ کیوں برا بنا رہے ہیں؟ حوصلہ رکھیں. پارلیمنٹ کے اندر اسامہ بن لادن کے حوالے سے کیا تھا؟ تھوڑا اچھا. دوسرا بنیادی معاملہ یہ ہے, دوسرا بنیادی معاملہ ان کی سطح کے اوپر کیا ہے. ان کی سطح پر یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طریقے سے الزامات لگا کر یہ جو پوزیشن لیتے ہیں وہ پوزیشن جسٹیفائیبل ہے. نہیں, وہ الزام نہیں لگا رہے, وہ تو فیکٹ بیان کر رہے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے. جب آپ ہمارے پر بچھاڑ کریں گے تو آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹس بھارت کے اندر ہیڈ لائنز بنتی ہیں. یہ جاتے ہیں مودی ان کے گھر شادی کو تشریف لے آتے ہیں. وہ حقائق نہیں ہے. نہیں, ڈان لیکس کیا تھی؟ کیا وہ حقائق نہیں ہے؟ آپ دکھا دیں, آپ دکھا دیں کوئی عمران خان صاحب کا کوئی ایسا بیان آپ ایران میں ایز پرائم منسٹر چلا دیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہمارے آیا ہو, کوئی بیان نہیں. ایون الیکٹ ہونے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں, وہ چھوڑ دیں, میں بتا دیتا ہے وہ دکھا دیں سامنے. دوسری بنیادی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ منیب ایک منٹ, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادارے جو ہے وہ ہماری کرپشن پہ کیوں نہیں پردہ ڈالتے, وہ ہمارے کیسز ختم کرانے میں کیوں مدد نہیں کرتے, وہ ہمیں این آر او دینے کے اندر کیوں مدد نہیں کرتے. اس لیے پرویز مشرف سے پاؤں پہ ہاتھ, پرویز مشرف کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر این آر او لے لیا تھا نا انہوں نے. وہ وردی میں تھا, طاقتور تھا, انہوں نے تو ان سے بھی این آر او لے لیا تھا, ان سے بھی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے تھے. آج اگر کوئی رکاوٹ ہے, عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہے. عمران خان آج ان کو کہے یہ تو لڈیاں ڈالتے پھریں گے. ایک منٹ زبیر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر فہد صاحب سے کنکلوڈ کراتے ہیں. جی زبیر صاحب. ایران گئے ایز پرائم منسٹر اور وہاں جا کے کہا کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے جو کراس بارڈر ٹیررزم ایران کے خلاف ہوتا رہا ہے, اور میں اپنے انٹیلیجنس چیف کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹسفائی کرے یہاں بیٹھ کے کہ آئندہ نہیں ہوگا. ایز پرائم منسٹر انڈیا میں ہیڈ لائنز چھپی تھی فاروق حبیب صاحب, اور جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا تو پھر ہم جنگ کس سے کر رہے تھے, اور نیو یارک میں کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ٹرینڈ القاعدہ نمبر 1 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. بھائی القاعدہ کی نہیں کہا, طالبان کی بات ہوئی تھی, وہ تو امریکہ خود مانتا ہے. کیا ہو گیا؟ اپنے الفاظ ٹھیک کر لیں نا, الفاظ ٹھیک کر لیں. یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ میسجنگ ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو کشمیر جلسے میں, آپ کشمیر, ایک منٹ سن لیں, کشمیر جلسے میں کھڑے ہو کے ابھی افغان بیٹی کی, افغانستان کے ایمبیسڈر کی بیٹی کا اغوا ثابت ہونا باقی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہو گیا, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ بھائی آپ جو سیکرٹری صاحب کا سیکرٹری اسٹیٹ ہے ہیلری کلنٹن, ان کا بیان چلائیں کہ اس نے کیا کہا کہ سی آئی اے نے طالبان کو ٹرینڈ کیا تھا, ہم پاکستان کو جو ہے وہ وہاں پر ہیلپ لیس چھوڑ کے آگے, افغانستان کو وار کے اندر چھوڑ کے آگے. پاکستان آرمی نے یو آر کنفرمنگ ایز دی منسٹر فار انفارمیشن کہ پاکستان آرمی نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. منسٹر تو امریکہ میں جا کے انہوں نے کہہ دیا تھا. This has to be clarified. Is he saying it is he reconfirming کہ پاکستان آرمی نے ٹرین کیا تھا القاعدہ کو؟ نہیں نہیں, پاکستان آرمی کی بات نہیں کر رہا. آپ افغان جہاد کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ وہ تو اسٹیٹ مجاہدین الگ آرگنائزیشن تھی, وہ کہتے ہیں آج آرگنائزیشن نہیں, وہ مجاہدین کہاں ہیں آج؟ اچھا چلے اوکے, ایک منٹ فہد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فاروق صاحب کے زبیر صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی کہا کہ یار آپ لوگ وہ چلائیں کلپس, اور وہ اب وزیر صاحب کو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی پہلے کی بات چھوڑ دیں, یعنی الیکٹ ہونے سے پہلے کی بات. وہ ابھی بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کیا کرتے رہے, ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ الزام جو ہے وہ وہی 4-5 ہیں جو آپ نے گنائے ہیں. دیکھیں منیب, یہ بات ٹھیک ہے, یعنی ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی کلپ چاہیے ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو مل جائے گا, وہ بہت کلپس ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس وقت آج کے وقت آ جائیں نا اور دیکھیں کہ اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے, اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہے, اور پی ایم ایل این کی سیاست کا جو ایک ہدف ہے, جو کہ ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے, کہ اب وہ واپس اقتدار میں آئے. جو کچھ عمران خان صاحب نے آج سے کئی سال پہلے فوج کے حوالے سے کہا, اس کے بعد آج وہ وزیر اعظم ہے, تو اس حوالے سے ریال پالیٹک کے حوالے سے وہ جو کچھ تھا وہ پیچھے رہ گیا. اب کیا فوج اینٹی فوج بیانیہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس ٹائم ایک بیسک ایشو ہے پاکستان میں؟ میرے خیال میں پی ایم ایل این بھی یہ نہیں کہہ رہی
لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے اس سسٹم سے لڑائی کرنی ہے 2023 کے لیے, لڑائی کر کے پھر جیتنا بھی ہے, اور جیتنا بھی ہے. انہوں نے اپنے ووٹر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیانیہ بنانا ہے, اور اگر ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو کیا وہ کنفرمڈ ہے کہ وہ اس بیانیے سے اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ الیکشن کیوں ہارے ہیں؟ یہ بڑے سوال ہیں, بڑے سوال ہیں, اور ان کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے. جی سیاسی جماعتیں ہیں, انٹروس پہ کرنی ہے, پالیسیز بھی انہوں نے بنانی ہے.